السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ دروس تحریک کربلا از مدینہ تا مدینہ۔ اس سال ان دروس کا یہ دوسرا سلسلہ ہے۔ گزشتہ سال ہم نے کربلا کی تحریک کا آغاز کیا تھا مدینہ سے، اور مدینہ کو امام حسین علیہ السلام نے چھوڑ کر مکہ کی جانب سفر اختیار کیا۔ سفر کے دوران کیا حالات رہے، مکہ میں 4 ماہ سے زیادہ کا قیام کس طرح کا رہا، پھر مکہ سے نکلتے وقت عراق جیسی سرزمین کا انتخاب کیوں فرمایا گیا، یہ ساری تحریک آپ کے سامنے گزشتہ سال رکھی، اور امام حسین علیہ السلام کا وہ مقصد، وہ ہدف کیا تھا، مدینہ کو کیوں چھوڑا، مکہ میں اتنا عرصہ کیوں رہے، عراق جیسی سرزمین کا کیوں انتخاب فرمایا، اس کے اوپر گفتگو ہم کر چکے۔ ابھی جب مکہ چھوڑ کر عراق کی جانب امام حسین علیہ السلام کا سفر ہے، تو یہاں پہ ہماری گفتگو کا سلسلہ یوں جڑے گا کہ اس وقت جب امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کا انکار کر دیا، انکار بیعت کے بعد اس وقت کی حکومت میں اضطراب، پریشانی اور ایک کھلبلی کی کیفیت پیدا ہو گئی، تو اس وقت حکومتوں نے مختلف علاقوں میں اپنی حکومتیں تبدیل کرنا شروع کر دیں، ان پالیسیاں بدلنا شروع کر دیں۔ یہ حکومت کی کیا تحریک رہی، بنی امیہ کی کیا تحریک رہی، دمشق اور شام کے کیا حالات رہے، کوفہ میں کس طرح سے حکومت کو تبدیل کیا گیا، مکہ اور مدینہ کی حکومت کو کیسے تبدیل کیا گیا، اور کیا کیا اقدامات اٹھائے گئے، یہ سارے ان دروس میں ڈسکس ہوں گے کہ جب امام حسین علیہ السلام اپنی تحریک کو شروع کر چکے، اپنے مقصد اور ہدف کو واضح کر چکے، تو مقابل میں بنی امیہ کی حکومتوں نے کیا کیا اقدامات کیے، اور اپنی پریشانی اور اپنے مقصد اور اپنے اہداف کو کس طرح سے طے کیا۔ اور ساتھ ہی اسی میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ جو خاندان اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ کوفہ میں ہوں یا عراق میں ہوں یا کسی بھی جگہ پہ ہوں، ان لوگوں نے اپنی تحریک کو کس طرح سے مضبوط بنایا، کون سے لوگ تھے، کتنی مشکلات میں تھے، کس طرح سے وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ملنے کی کوشش میں تھے، کتنے لوگ ملے، کتنے لوگ نہ مل سکے، کون پیچھے رہے، پیچھے رہنے کی وجہ کیا بنی، اور پیچھے رہنے کی جو وجہ تھی، کیا یہ شرعی طور پہ معقول وجہ ہے، کیا یہ مقبول وجہ ہے، یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ یہاں سے یہ بات واضح ہوگی کہ تحریک کربلا از مدینہ تا مدینہ میں امام حسین علیہ السلام کے اہداف بھی آپ کے سامنے آگے ہے، بنی امیہ کی حکومت کے اہداف بھی آپ کے سامنے آگے ہے، اور اس وقت کے مشکل ترین دور میں خاندان اہل بیت کے چاہنے والے لوگوں کے حالات بھی آپ کے سامنے آ جائیں۔ جب یہ ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی تو پھر اگلی تحریک جو کربلا کی تحریک ہے، کربلا کا جو اقدام ہے، وہ کھل کے ہمارے سامنے آئے گا، اور یہ وجوہات ہمارے سامنے آئے گی کہ آخر کیوں فرزند زہرا کو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو مدینہ چھوڑ کے کربلا میں قربانی کے لیے کیوں آنا پڑا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔